جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے اور محترم بھائیوں، پچھلے 2 جمعات سے ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے احکامات پر راضی ہونا یہ از حد ضروری ہے۔ اس پر آج کچھ مزید باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم بھائیوں، آج کا جو دور چل رہا ہے، جن دنوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ انتہائی فتنے کا دور ہے، انتہائی فتنے کا دور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے لوگ اس طرح تنفر کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح بغض اور عداوت کا اظہار کرتے ہیں، گویا کہ کلمہ پڑھنے والا بندہ جس کا نام بھی مسلمان والا، ماں باپ بھی مسلمان، وہ خود بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، بندہ یہ یقین نہیں کر سکتا کہ بندے کے، مسلمان بندے کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے بندے کے اسلام پر راضی نہ ہونے کی، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر راضی نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بندہ دین اسلام کے احکامات پر، شریعت پر اعتراض کرتا رہے۔ ایک تو یعنی کہ خود شریعت پر عمل نہ کرے، شریعت کو نہ اپنائے، اوپر سے جو اپنا رہا ہے اس کو بھی ایسے سے جملے بولے، اسے آر دلائے، شرم دلائے اسے، یہ بھی وہ کام تھا کرنے والا جو تم نے شروع کر دیا، ایسی ایسی باتیں کر کے اسے بھی اسلام سے، قرآن سے، شریعت سے، شریعت کے احکامات سے بدظن اور بدگمان کر دے۔ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ خود تو دین سے دور ہیں ہی ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے سارا طبقہ ایک نوجوانوں کا یا بوڑھوں کا وہ منہ پہ داڑھی رکھنا نہیں چاہتا ہے لیکن نہیں رکھتا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باتیں ہی اتنی کر دی ہیں، باتیں ہی اتنی پھیلا دی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت حقہ کے متعلق، جس کا حکم رب دے رہا ہے، اس کا حبیب دے رہا ہے، اس کے متعلق ایسی ایسی باتیں کر کے ہم نے لوگوں کو بدگمان کر دیا ہے شرعی احکامات سے۔ تو بتائیں یہ دور، میں اسی پر مجھے حدیث شریف آقا علیہ السلام کی یاد آئی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے فتنے جب آئیں گے نا، قیامت کے فتنے، قیامت کے قریب کر کے جب فتنے آئیں گے تو میں اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، سب سے دور ہو جائے گا، اپنے باپ سے بھی دور ہو جائے گا، اپنے بھائی سے بھی دور ہو جائے گا۔ یعنی باپ اور بھائی رہتے تو ایک ہی گھر میں ہے نا، باپ بھی اسی گھر میں، بھائی بھی اسی گھر میں، اور یہ خود بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک گھر میں رہتے ہوئے علیحدہ ہو جائیں گے، بیٹھے بھی ایک کمرے میں ہوں گے پھر بھی علیحدہ، نہ ایک کو دوسری کو سنائی دے رہی ہے، نہ اس کو ان دو کی سنائی دے رہی ہے۔ فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے یہ سارے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ وہ کیسے علیحدہ ہوئے ہیں؟ آج اس موبائل نے آ کے علیحدہ کر دیا ہے، اس موبائل نے آ کے علیحدہ کر دیا ہے سب کو، یعنی باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھے ہیں، دو وہ تینوں ایک دوسرے کی نہیں سن رہے، تینوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے۔ میں کہ یفارق اباہ و اخاہ، کریم آقا علیہ السلام نے میں اپنے ابے سے بھی علیحدہ ہو جائے گا، اپنے بھائی سے بھی علیحدہ ہو جائے گا، اور مفسرین فرماتے ہیں، یہ شارحین فرماتے ہیں، میں کہ پھر اپنی اولاد سے بھی علیحدہ ہو جائے گا، اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جائے گا۔ گھر میں بیٹھے ہیں جناب، بچہ جناب آگ میں جا پڑتا ہے، ابا موبائل دیکھ رہا ہے، ہنڈیا ابل رہی ہے، دودھ بہ رہا ہے، چولہا بند ہو گیا، ماں جناب موبائل پہ لگی، اس سے نہ بچوں کی فکر ہے، نہ شوہر کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے۔ بتائیں یار، رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان شریف، علماء فرماتے ہیں من علامات النبوت
علامۃ من علامات النبوہ، فرماتے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل ہے جو آج ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں، آج پوری ہو چکی ہے۔ اس موبائل نے آ کے اس حدیث کریم، حدیث پاک آقا علیہ السلام کے اس فرمان شریف کا صدق جو ہے وہ ظاہر اور باہر کر دیا ہے۔ ہر بندہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعی جناب باپ جو ہے وہ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے سارے بیگانہ ہو چکے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بیٹھے ایک ہی چھت کے نیچے ہیں، لیکن نہ اسے اس کا پتہ ہے، نہ اسے اس کا پتہ ہے، نہ کسی کو کسی کا پتہ ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ بہت ہی اہم بات جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اگلے الفاظ دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت فتنہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو لے کے اڑے گا جیسے ہوا میں کچھ چیزیں اڑتی ہیں، لوگوں کا دل اس طرح اڑ رہا ہوگا فتنے کے ساتھ، فتنے ایسے نہ لوگوں کے دلوں کو اڑائیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ارشاد فرمایا، یہ الفاظ غور کرنے والے ہیں، ہر بندہ ذرا غور کے ساتھ سنیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت بندہ نماز بھی پڑھے گا نا، نماز بھی پڑھے گا، میں نماز پڑھنے والے کو بھی ایسے لوگ شرمندہ کریں گے جیسے زنا کرنے والی عورت کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھ لے گا نا، اسے اس وقت ایسا شرمندہ کریں گے جیسے زنا کرنے والی کو، بدکاری کرنے والی کو، کمینی عورت کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ اور تو نے زنا کر دیا ہے، اور بڑی کمینی نکلی ہے تو، اور تو کس راہ پہ چل پڑی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس وقت بندہ مومن نماز پڑھے گا تو لوگ اسے ایسے ذلیل کریں گے، تم نے نماز پڑھ لی ہے، تو کیسا بندہ ہے تو؟ آپ صحیح سے بتائیں وہ حالات پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ جملہ آپ اور میں سنتے نہیں ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ہاں جی، اور تو دوڑ کے رشوت لینے کے لیے، سود خوری کرنے کے لیے تو جناب IMF چلا گیا تو وہ کوئی عیب نہیں ہے، تو رشوت کھانے کے لیے جناب وہ کھڑا ہو گیا، نوکری لگ گیا پولیس کی تو کوئی عیب نہیں، تو حرام خوری کرنے کے لیے کیا سے کیا کرنے لگا، کوئی عیب نہیں۔ بندہ مومن رب کے گھر گیا تو نے کہاوت ہی بنا لی، ملا کی دوڑ مسجد تک، کیا مطلب ہے اس کا؟ جس دن یہ جملہ بنا دینا اسی دن سے نماز پڑھنے پر آر دلانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ آج کیا کہیں گے کوئی نماز پڑھتا ہو، یار مسیطڑ ہے ہمارا لڑکا، تو میرا شوہر مسیطڑ ہے، مطلب کیا ہے؟ مسجد میں پڑھ رہے تھے، اسے کسی چیز کو فکر نہیں ہے، ہر روزانہ 5 بار نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ بتائیں آج کتنے سارے ایسی فیکٹری ہیں، کتنے سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ وہاں پہ کام کرنے والوں کو نماز تک نہیں پڑھنے دی جاتی اور نعوذ باللہ من ذالک شعر بنا کے انہوں نے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے کہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز تو وہ پڑھے جو نکما ہو۔ بتائیں سلطان باہو رحمہ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور کہتے ہیں روزہ تو وہ رکھے جسے گھر میں گندم نہ ہو۔ تو بتائیں بھائی یہ آر کیوں دلائی جا رہی ہے؟ اور ایسی ایسی تعویلیں کر رہے ہیں دلیل کے بچے۔ اس نے مجھے ایک بندے نے بتایا، اس نے کہا ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ داڑھی جو ہے نا اب رکھنے کا حکم نہیں ہے، داڑھی رکھنے کا اب حکم نہیں رہا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا پہلے جنگیں لڑتے تھے اس لیے داڑھی رکھتے تھے تاکہ گردن اس کی چھپی رہے، کہیں یہ نہ اس کی گردن پر جو ہے وہ تلوار لگ جائے اور اس کی گردن اڑا دی جائے، کہتے اس لیے گردن کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھنے کا حکم تھا۔ اب تو وہ نہ جہاد ہے نہ وہ جنگیں ہیں، اب تو دور جو ہے وہ تیر تفنگ کا نہیں ہے، وہ تلوار اور شمشیر زنی کا دور نہیں رہا، اب تو بموں کا دور آ گیا، گولے کا دور آ گیا، ٹینکوں کا دور آ گیا، گولی کا دور آ گیا ہے، اب تو وہ بات ہی نہیں رہی، تو لہٰذا پھر داڑھی رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بتائیں بھائی کتنے احمق اور پاگل ہوں گے ہیں جو یہ بات سن کے کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، دل کو لگتی ہے، کیونکہ جن کے دل کے اندر گند بھرا ہو نا ان کو ایسی ہر وہ بات اچھی لگتی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرنے والی ہے۔ کتنے ہڈ حرام ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو غامدی کا یہ فتویٰ بڑا اچھا لگتا ہے، غامدی کہتا ہے تراویح کوئی شے نہیں ہے، تراویح ہے ہی نہیں اسلام میں۔ بتائیں وہ کہتے ہیں یار غامدی صاحب تو بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، انہوں نے یہ بات کر دی ہے، کیونکہ جو بات من کو اچھی لگے نا جی وہ کہیں گے یہ بہت بڑی بات کی ہے اس نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کہ آج کا دور شہوت پرستی کا دور ہے، خواہشات پرستی کا دور ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جو ہے فرمایا کہ اس بات پر آر دلائی جائے گی، نماز پڑھنے پر بھی آر دلائی جائے گی، ایسے جیسے زنا کرنے والی عورت کو اس کے زنا کی وجہ سے آر دلائی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟
وہ دور اسلام کے غلبے کا تھا. اس وقت آڑ دلائی جاتی تھی گندے کام کرنے پر, زنا کرنے پر آڑ دلائی جاتی تھی. تو یہ شرم نہیں زنا کر لیا تو نے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اسلام کا غلبہ نہیں رہے گا, اسلام کی حکومت نہیں رہے گی, کافروں کی حکومت ہوگی, تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا, میں اس وقت وہ نیکی بھی کرے گا تو میں اس کی نیکی پر بھی آڑ دلائی جائے گی. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے تنفر اور بغض اس حد تک چلا جائے گا, اس حد تک چلا جائے گا. کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کہ اس دور میں بندہ مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھپائے گا, کہیں یہ نہیں بیان کرے گا کہ میں مومن ہوں. کیوں؟ میں کہ لوگ اس سے آڑ دلائیں گے, بڑا کمینہ بندہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے, بڑا کمینہ یہ بھی مسلمان ہے. اب بتائیں بھی کتنے سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو جناب اپنی شناخت تک مٹا چکے ہیں. مسلمانوں والی مسلمانی جو ہے وہ شناخت تک نہیں رہی ہمارے پاس کہ ہم کھڑے ہو کہہ سکے جناب یہ مسلمان ہے. کتنے سارے ہمارے مسلمان ہیں جو بالکل انہیں جیسے ہو گئے ہیں, کوئی فرق نہیں رہا ان میں. تو ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے ایک جملہ کہا تھا, مقولہ ہے فارسی زبان میں, کہتے ہیں کہ مسلمانہ در گور و مسلمانی در کتاب. کہتا ہے مسلمانی دیکھنی ہو نا مسلمانی تو وہ کتابوں میں ہے, اور مسلمان جو ہیں وہ قبروں میں پڑے ہیں. اس نے کہا ہم کون ہیں, اس نے کہا ہمارا کوئی پتہ نہیں ہم کون ہیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے کہا تھا, انہوں نے کہا جی بتائیں آقا علیہ السلام کے صحابہ اس وقت آ جائیں ہمارے پاس تو ہمارے بارے میں کیا کہیں گے اور ہم انہیں کیسے محسوس کریں گے. انہوں نے کہا تمہارا حال یہ ہو چکا ہے اگر حضور کے صحابہ اس وقت باہر آ جائیں نا قبروں سے, وہ تمہیں کافر سمجھے اور تم انہیں مجنون سمجھو, تم انہیں مجنون سمجھو. امام حسن بصری اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. تو آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں نیکی پر عمل کرنا گناہ سمجھا جائے, نیکی پر عمل کرنے والے کو آڑ دلائی جائے, اسے شرمندہ کیا جائے, اسے ذلیل کیا جائے. بتائیں بھائی آج کتنے سارے ہمارے لوگ ہیں. ایک بندے نے مجھے خود بتایا, اس نے کہا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, وہ کاروباری بندہ تھا, وہ کہتے ایک جگہ میں گیا تو وہاں سارے شراب پینے لگے. کہتا میں نے اس ڈر سے شراب پی لی کہیں یہ نہ کہیں بڑا تنگ نظر مذہب ہے تمہارا, تمہارا مذہب تمہیں شراب سے منع کرتا ہے. کہتے اس لیے میں نے پی لی وہاں. بتائیں یار بات کہاں تک جا پہنچی ہے. یہ حالات ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہے. یہ حالات دیکھ کر بھی ایسی کریم آقا علیہ السلام کی واضح احادیث مبارکہ ان کا ظہور ہو چکا ہے. اب کوئی بڑی نشانیاں بتائیں آقا علیہ السلام نے, 6 علامتیں باقی رہ گئی, باقی جتنی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی سارے کے سارے پوری ہو چکے ہیں. آج کتنے بچے ہیں جو بیچارے داڑھی رکھ لیں تو گھر والے بھی اندر نہیں بڑھنے دیتے انہیں, گھر والے انہیں تانے دے دے کے مار دیتے ہیں. کتنے سارے بندے ہیں جن کو میں نے خود داڑھی رکھوائی تھی وہ داڑھی کٹوا کے آ گئے. آج کتنے سارے لوگ ایسے بے دین ہیں جہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس سے نام لیا جائے تو حضور کی عزت کی بات کرنا اسے بھی عیب سمجھتے ہیں. حضور کی ختم نبوت کی کوئی بندہ بات کرے اسے بھی عیب سمجھتے ہیں, پیچھے چڑھ جاتے ہیں. اور تو نے بات کی ہے حضور کی عزت کی, تو نے رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کی بات کی ہے, تو نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات کی ہے. آپ صحیح سے بتائیں ہمارے ملک کے اندر جو بندہ یہاں نام لیتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے نفاذ کا, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ حضور کا دین نافذ کر دی جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رگڑ دیا جاتا ہے, اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, وہیں پہ جناب زہر کے ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. جو بھی بندہ کھڑا ہوا ہے آج تک ان 70-72 سالوں کے اندر جس نے بھی اسلام کی حکومت کا نام لیا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے, اس کے ساتھ یہی ہوا ہے. کیوں؟ اسلام کے ساتھ تنفر بڑھ گیا ہے, اسلام کے احکامات کے ساتھ تنفر بڑھ گیا ہے. حالانکہ تجھ پہ فرض تھا اسلام کے احکامات پہ, شرائع اسلامیہ پر راضی ہونا, شریعت اسلامیہ پر راضی ہونا, اس کے ایک ایک حکم کو پسند کرنا تجھ پہ فرض تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس حد تک تنفر بڑھا اور کافروں کو راضی کرنے کے لیے تو نے اپنے نبی کے جہاد کو دہشت گردی کہہ دیا. کافروں کو راضی کرنے کے لیے ان سے پیسے لے کر تو نے اپنے نبی کے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار دیا, ختم نبوت کے قانون کو بدل دیا. تو بتائیں بھائی ان کے لیے ان کے پیچھے لگ کے گستاخوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور ناموس رسالت کے جو پہرے جا رہا ہے ان کو لٹکایا جا رہا ہے. کن کے پیچھے لگ کے؟ کافروں کے پیچھے لگ کے. یعنی اتنا تو اپنے اسلام کو ایسے سمجھنے لگ گیا ہے, اتنا معمولی سمجھنے لگ گیا ہے.
کہ کافر کو خوش کرنے کے لیے اپنا اسلام ہی چھوڑے جا رہا ہے تو بتا پھر کیسا مسلمان ہے بھائی؟ نہیں، یہ فرض تھا ہم پر رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر راضی ہونا۔ آج ہم بحیثیت قوم مجموعی طور پر ہماری قوم جو ہے وہ جب کفر کو پسند کرنے لگے ہیں، وہ فرنگی تہذیب کو پسند کرنے لگے ہیں، ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب تسنن پسند نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا دین پسند نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت پسند نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی حکومت پسند نہیں ہے، لیکن جسے بھی ہاتھ لگائیں وہ جناب عاشق رسول نکلے گا اندر سے، جسے بھی دیکھیں مدینے مرنا چاہتا ہے وہ، بینک اکاؤنٹ باہر میں، نظام حکومت انگریز والا، اسلام کا کوئی حکم پسند نہیں ہے اور مرنا چاہتے ہیں مدینے میں۔ سب طبیعت کی سادگی دیکھیں، بندہ دل میں ایمان رکھے نا، ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی مرے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اسے مدینے منتقل کروا دیتا ہے، مدینے چلا جاتا ہے۔ ہاں کوئی ایسا کمینہ بندہ مر جائے گا، ہاں فرشتے اسے وہاں سے اٹھا کے باہر دور رات تک پھینک دیتے ہیں، چل ادھر نکل یہاں سے، تیرا کام نہیں ہے، یہ شہر مدینہ تو رسول ہے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم میں وہی رہے گا جو رسول اللہ کے نظام کو پسند کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا دین پسند نہیں، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بندہ مومن جو ہے وہ ایمان اپنا چھپائے گا کہ ایمان کیسے ظاہر کروں، اور فرمایا کہ اس وقت کہ جس طرح مومن بندے کو نیکی کرنے پر، رب کے حکم پر عمل کرنے پر اس طرح شرمندگی دلائی جائے گی جیسے آج ہمارے دور کے اندر گناہ پر شرمندگی دلائی جاتی ہے۔ میں اس وقت جو ہے نیکی کرنا گناہ ہو جائے گا اور گناہ کو لوگ نیکی سمجھیں گے، نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھیں گے۔ بتائیں وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں بولتے یار، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آج یہ جو ٹھگیاں کر رہے ہیں سارے حکمران ہیں، سارا ظلم اور تشدد بیچاری عوام پر ہے، ساری مہنگائی کا بوجھ اور نزلہ سارا عوام پر ہے، اور جتنے بھی سارے اوپر بیٹھے ہیں سارے کے سارے مزے کر رہے ہیں، اور اس رشوت کو، لوٹ مار کو، ساری یہ ذلیلوں والی حرکتیں جو ہیں ان سب کو یہ کیا کہتے ہیں؟ سیاست، اور کہتے ہیں سیاست ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ بتائیں بھائی، جہاں پہ لوٹ مار اور ٹھگی، ظلم، رشوت، کرپٹ لوگ جو ہیں اپنے اس عمل کو بھی رب کی عبادت سمجھیں تو بتائیں وہاں رب کی عبادت کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا؟ صحیح سے بتائیں، آج آپ کے ملک کے اندر کفر کا قانون برٹش لا نافذ ہے، لیکن یہاں پہ جو بھی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے رب کا دین نافذ کریں اسے فسادی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو بتائیں پھر گناہ کو نیکی اور نیکی گناہ نہیں سمجھ رہے؟ گناہ وہ کر رہے ہیں، گناہ کو وہ نیکی کہہ رہے ہیں، اور کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ رب کا قانون نافذ کر دو، رب کا دین قرآن نافذ کر دو، تو اسے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے، اور فسادی بھی اسے قرآن کی آیت پڑھ کے کہیں گے۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ یہ فساد کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں فساد بچاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ بتائیں بھائی پیارا محترم بھائی، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر غور کرے اور سوچے کہ آج میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو دین اسلام کے احکامات پر راضی نہیں ہے؟ کیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے دل میں اسلام کے بارے میں نفرت موجود ہے؟ کیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں؟ یا پھر میں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ کھڑا ہوں؟ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں بتائیں؟ یہ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم روزانہ مراقبہ کرے اور غور کرے کہ پورے دن میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جو شیطان کو خوش کرنے والا، رحمان کو ناراض کرنے والا ہے؟ کوئی ایسا عمل تو میں نے نہیں کیا جس عمل سے کافر کو نفع ہو اور میرے نبی علیہ السلام کے دین کا نقصان ہو؟ سمجھ تو نہیں آ رہی باتیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، ہر بندے پر واجب ہے اور فرض ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سب سے پہلے سمجھے، سب سے پہلے سمجھے۔ کیوں؟ بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوتی نا، بندہ سب سے پہلے اسی کو رکھتا ہے یہ نہیں؟ گھر میں بندہ کوئی چیز لے کر جائے گا، اس کا چھوٹا بیٹا ہو، اس سے بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی کو بھی بعد میں دے گا، اپنے باقی بچوں کو بعد میں دے گا، وہ چھوٹے بیٹے کو پہلے دے گا کیونکہ اس کے ساتھ محبت ہے۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ قانون ہے، قانون محبت ہے
قانون فطرت ہے، بندے کو جس کے ساتھ محبت ہو پہلے اسی کو رکھتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو سب سے پہلے حکم بھی اسی کا رکھنا چاہیے، سب سے پہلے شریعت بھی اسی کی رکھنی چاہیے، سب سے پہلے دین بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ محبت سب سے زیادہ رب سے ہو اور قانون ہم کافر کا پسند کر رہے ہیں، قانون ہمیں، تہذیب ہمیں، محبت ہمیں رسول اللہ السلام کے ساتھ ہو اور تہذیب ہمیں کافروں کی پسند ہو۔ نہ نہ نہ، ایسے نہیں چلے گا بھائی۔ پیارے محترم بھائیو، یہ میں نے آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔